قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نحمده ونستعينه إن هذا لفي ونعوذ الصحف بالله من الأولى شرور صحف أنفسنا ومن إبراهيم سيئات أعمالنا وموسى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ لوگو اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لو۔ یقین جانو دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات اسی اطاعت پر موقوف ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی یقیناً وہ کھلے انداز سے کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، ہم میں کا کون ہے جو کامیاب زندگی کا متمنی نہیں ہے؟ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اس کی لائف ٹینشن فری ہو، وہ خوشگوار زندگی گزارے صحت اور عافیت کے ساتھ، اور اللہ عز و جل کے سوا کسی کی اسے محتاجی نہ ہو۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے۔ لیکن برادران اسلام، کیا صرف تمنا کرنے سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، یا کہ تمنا کے علاوہ، آرزو کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت پیش آتی ہے؟ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ صرف تمنا سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ تمنا کے ساتھ، آرزو کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ اس کے لیے تگ و دو کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسباب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں کامیاب زندگی کے بے شمار اصول بتلائے ہیں۔ کامیاب زندگی کے ان اصولوں میں سے 3 اصول وہ ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے سورہ الاعلیٰ میں ذکر کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ یہ 3 اصول صرف اس کتاب قرآن مجید میں نہیں ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے، ان صحیفوں میں بھی یہ 3 اصول ذکر کیے گئے ہیں۔ تو گویا اگلی امتوں کی کامیابی کا ذریعہ بھی یہ 3 اصول تھے، اور اس امت کی کامیابی کا ذریعہ بھی یہ 3 اصول پر موقوف ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے کامیاب زندگی کے لیے 3 اصول بتلائے ہیں۔ ان 3 اصول میں پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو مزکہ اور مجلہ کریں۔
दूसरा उसूल ये है हमेशा हर वक्त हर दम अपने रब का नाम लेते रहें। और तीसरा उसूल ये है नमाज पढ़ते रहें, चाहे उसका ताल्लुक फराइज से हो चाहे उसका ताल्लुक नवाफिल से हो। बिरादरान इस्लाम, इन तीन उसूलों में से जो सबसे पहला उसूल है तज़किया नफ्स, अपने नफ्स को पाक करना, इससे क्या मुराद है? तज़किया नफ्स से मुराद ये है कि ये जो इंसान का नफ्स है, इस नफ्स को हर बुराई से हर गंदगी से पाक रखा जाए। आपके जिस्म में कोई मैल कुचैल हो, फौरन पानी से साबुन से इसको धो देते हैं। आपका कपड़ा गंदा हो, फौरन उस कपड़े को उतार देते हैं और उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं और साफ सुथरा करके फिर आप उसको पहनते हैं। तो वो नफ्स जो आपके सीने के अंदर है और वो नफ्स जो आपके सारे जिस्म पर कंट्रोल और काबू रखता है, अगर वो नफ्स सही रहा आपके सारे आज़ा सही रहेंगे, और अगर वो नफ्स गंदा रहा, मैला रहा, आपके सारे आज़ा गंदे होंगे, मैले होंगे, गलत काम और गलत हरकत करते रहेंगे। इसीलिए हदीस शरीफ में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना फिल जसदि मुज़ग़ह इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सुन लो, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही हो जाए, सारे के सारे आज़ा सही हो जाएं। अगर वो सही हो, आप अपने आँख का सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपने कानों का सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपने हाथों का सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपने पाँव का सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपने अमवाल का सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपने इल्म का सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपने असर और रसूख का सही इस्तेमाल करेंगे, आपकी सोच मुस्बत होगी और आप जिस मुआशरे में रहेंगे ये मुआशरा तरक्कियों के जीने को तकमील करता हुआ जाएगा। तो बिरादरान इस्लाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सलुहत, जब वो गोश्त का टुकड़ा सही हो जाए, सारे के सारे जिस्म के आज़ा सही हो जाएंगे, और अगर इसके अंदर फसाद आ जाए तो सारे के सारे आज़ा में फसाद और बिगाड़ आ जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, सुन लो वो दिल है। बिरादरान इस्लाम, हम में से हर शख्स अपने पहलू में दिल लगता है। अंदाज़ा लगाइए, हमने जो अच्छे काम किए और हमने जो बुरे काम किए, या हमसे जो अच्छे काम सरजद हुए, हमसे जो बुरे काम सरजद हुए, क्या इसका ताल्लुक हमारे दिल, हमारे नफ्स से नहीं था? तो आज मुआशरे में जो दरार पैदा हुआ है, रिश्तेदारियाँ जिस अंदाज से टूट रही हैं और एक शख्स दूसरे शख्स के लिए जो बुरा चाहता है, इसकी वजह क्या है? हमारे दिलों में हसद क्यों है, कीना क्यों है, बोग़्ज़ क्यों है, अदावत क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमारा दिल साफ नहीं है। अगर हमारा दिल साफ हो जाए, पाक हो जाए, हम अपने भाई के लिए वही पसंद करेंगे जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। इसीलिए दीन इस्लाम ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में का एक शख्स उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। आप नहीं चाहते कोई आपसे झूठ कहे, आप दूसरे को भी झूठ न कहे। आप नहीं चाहते कोई आपके घर में डाका डाले, आप दूसरे के घर में डाके मत डालिए। आप नहीं चाहते कोई आपकी इज्जत पर हाथ डाले, आप दूसरों की इज्जत पर भी हाथ मत डालिए। आप नहीं चाहते कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए, तोहमत लगाए, आप दूसरे पर भी इल्ज़ाम और तोहमत मत लगाइए। तो इस तरीके से ये है नफ्स का तज़किया। बिरादरान इस्लाम, नफ्स के तज़किया में सबसे पहली बात यह है, शिरकिया अकाइद से अपने दिल को साफ रखें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ताल्लुक़ से ये एतक़ाद रखें कि वही रब है, कोई और रब नहीं, वही माबूद है, कोई और माबूद नहीं। उसी के लिए अच्छे नाम, बुलंद सिफ़ात हैं, वो नाम और वो सिफ़ात किसी और के लिए नहीं है। और ये अक़ीदा रखें कि इस कायनात का जिस तरीके से वो अकेला खालिक है, इसी तरीके से वही इस कायनात का तन्हा मुदब्बिर है और चलाने वाला है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र,
तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये अकीदा रखें, अगर वो नफ़ा पहुँचाना चाहे तो कोई इसको रोक नहीं सकता, और अगर वो नुकसान पहुँचाना चाहे तो कोई इसको टाल नहीं सकता है। तो कोई कायनात अल्लाह के हुक्म से और उसकी तदबीर से चल रही है, इसका आप अकीदा रखें। और यह भी अकीदा रखें, इबादत के सारे अनवा और अक़साम, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे सदका हो, चाहे हज हो, चाहे कुर्बानी हो, चाहे नज़र व नियाज हो, ये सारे के सारे अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए ख़ास हैं। और ये भी अकीदा रखें कि अल्लाह के जो नाम और सिफ़ात हैं, ये नाम और सिफ़ात किसी और के लिए नहीं है। जैसा वो रब सातों आसमानों के ऊपर अपने अर्श के ऊपर बुलंद होकर बंदों के बातों को सुनता है, बंदों के अहवाल को जानता है, बंदों को देखता है, बंदों की दस्तगीरी करता है, दुनिया में कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो इस अंदाज से दूर रहकर लोगों की बात को सुने और लोगों की दस्तगीरी करे। जैसा गोया इस तरीके से जो इल्म उस रब के लिए इल्म गैब, वो इल्म किसी और के लिए नहीं है। तो गोया अपने दिल के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल के ताल्लुक़ से ये एतक़ाद को बाकी रखें और अपने दिल को हर किस्म के शिर्क से पाक रखें, दिल के ताल्लुक़ को अल्लाह अज़्ज़ व जल से जोड़ें। और दूसरी बात यह है, हर किस्म के बिदआत से अपने आप को पाक रखें। बिदआत से पाक रखने का तरीका यह है, यह अकीदा रखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी रसूल हैं, और आप ही की इत्तिबा के ज़रिए से हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के सही अंदाज से इबादत कर सकते हैं। तो लिहाजा कोई ऐसा काम न करे जो काम के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू नहीं किया है। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, वो मरदूद है। जब इस उसूल को आप अपना लेंगे, कोई भी अमल करते हुए, कोई भी इबादत करते हुए क्या अल्लाह के नबी से साबित है, आप अपने आप को बिदआत से पाक कर लेंगे। मसलन ज़ोहर की नमाज 4 रकात है, आप चाहते हैं 5 रकात पढ़ें, तो पहले पूछ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ोहर की नमाज, फ़र्ज़ नमाज 5 रकात साबित है नहीं, तो लिहाजा आप मत कीजिए। आप चाहते हैं दिन के बजाय रात में रोज़ा रखें, तो सवाल कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में रोज़ा रखना साबित है नहीं, तो आप मत रखिए। तो वह इस तरीके से मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म के बिदआत जो जारी हैं, जिस तरीके से अजान से पहले दरूद पढ़ना, या एक इस तरीके से अजान के बाद सलाम पढ़ना, या एक इस तरीके से मुर्दे को दफन देने के बाद अजान देना, या एक इस तरीके से आशूरा के मौके पर मुख्तलिफ किस्म के बिदआत करना, रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस निकालना, या एक रजब की 27वीं तारीख को की खास जश्न मनाना, या कि शाबान के 15वीं रात को शब बरात का नाम देकर ख़ास किस्म की इबादत करना, ये वो सारी की सारी बिदआत हैं। इनके ताल्लुक़ से अक़ीदा रखें, ये बातिल है, ये झूठ है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इससे आपके नफ्स का तज़किया होगा। और तीसरी बात यह है, जो बुरे अखलाक हैं, जो गंदे अखलाक हैं, इनसे अपने आप को पाक और साफ़ रखिए। दिल में न हसद हो, न कीना हो, न बुग़्ज़ हो, न नफ़रत हो, न अदावत हो। आप माँ के पेट से अकेले आए थे, आपको कब्र में अकेला जाना है और अपने आमाल का हिसाब करना है। मुअज़्ज़िज़ीन इकराम, ये वो उसूल हैं कि शिर्क से दिल को पाक रखें, बिदआत से पाक रखें, बुरे अखलाक से पाक रखें। आप अपने नफ्स का तज़किया कर लेंगे। नफ्स के तज़किये की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाइए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरह अश-शम्स में 11 मखलूक़ात की कसम खाई है। वश-शम्सि वज़ुहाहा वल-क़मरि इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा वल-लैलि इज़ा यग़शाहा वस-समाइ वमा बनाहा वल-अर्ज़ि वमा तहाहा वन-नफ़्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। इन 11 चीज़ों की कसम खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने इस नफ्स को पाक किया वो कामयाब हो गया, जिसने इस नफ्स को गंदा किया, गदला किया, वो नाकाम हो गया। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में ये दुआ करते, खुतबे में ये पढ़ते थे, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। हम अपने नफ्सों की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं।
یہی وہ نفس ہے جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اسی نفس کے گندے ہونے کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اسی نفس کے گندے ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندھیرے میں ڈال دیا، اور اسی نفس کے گندے ہونے کی وجہ سے ہر دور میں لوگوں نے اپنے انبیاء کو تکلیف دی، اور اسی نفس کے گندے ہونے کی وجہ سے مکہ کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، آپ کے راستوں پر اپنے آنکھوں کو بچھاتے تھے اور آپ کے فیصلے پر سر کو جھکاتے تھے، لیکن اسی نفس کے گندے ہونے کی وجہ سے جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو آپ کی مخالفت شروع کر دی، اور آپ کو ہر قسم کی ایذا پہنچانی چاہیے اور آپ کو تکلیف دینے لگے۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم اس نفس کی جانب توجہ دیں اور دعا کریں، اے اللہ تو ہمارے نفس کو پاک کر، ہمارے نفس کا تزکیہ کر، ہمارے نفس کو مجلہ بنا، ہمارے نفس کو مزکہ بنا، اور ہمارے نفس میں ہمارے مومن بھائیوں کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عداوت نہ رکھے۔ ہر قسم کے شرکیہ اعتقادات اور بدعی اعتقادات سے اے اللہ تو ہمارے نفس کو پاک کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ تو میرے نفس کا تزکیہ فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اس نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو نفس مزکہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، کامیاب زندگی کے اصول میں سے پہلا اصول نفس کا تزکیہ تھا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان ہر دم اپنے رب کا نام لیتا رہے۔ رب کا نام لینے کا مطلب کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک، سونے تک ہر عمل کے لیے دعائیں ہیں۔ صبح اٹھنے کی دعائیں ہیں، کھانا کھانے کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں، بازار میں جانے کی دعائیں ہیں، مسجد میں آنے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، سوتے وقت کی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعا ہے، اپنی بیوی سے ہمبستری اور جماع کرنے کی بھی دعا ہے۔ ان ساری کی ساری دعاؤں کو یاد کریں، پڑھتے رہیں، تاکہ رب کا نام آپ کی زبان پہ جاری رہے اور اللہ عز و جل کا تصور آپ کے دل و دماغ میں قائم رہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے رب کے نام کو یاد کرنے کا کہ جو مختلف اذکار ہیں، مطلق اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے آپ بار بار پڑھتے رہیں۔ اس میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، نیکیوں میں اضافہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا تصور دل و دماغ میں رہے گا، آپ اپنے رب سے غافل نہیں ہوں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، معافی چاہیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ہر گناہ سے میں اللہ کی معافی چاہتا ہوں اور اس کی توبہ کرتا ہوں۔ اور اس استغفار کے بڑے فائدے ہیں، نہ ہونے والے کام بھی ہو جاتے ہیں، مشکلات بھی آسان ہو جاتے ہیں، قرض بھی اتر جاتا ہے، اس لیے استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، چاہے اس کا تعلق آپ کے گھر سے ہو، چاہے آپ کے معاشرے سے ہو، آپ کے دوست سے ہو، آپ کے دشمن سے ہو، آپ کی بیوی سے ہو، آپ کے بچے سے ہو، آپ کے والد والدہ سے ہو، آپ کے رشتہ داروں سے ہو، یا کہ گاہک سے ہو، بیپاریوں سے ہو، ہر معاملہ کرتے ہوئے یہ سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، کیا اس سے میرا رب خوش ہے یا کہ اس سے میرا رب ناراض ہے؟ جب یہ تصور آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا تو راستے میں چلتے ہوئے کوئی کانٹا کو دیکھیں گے فوراً اٹھا دیں گے، اس سے میرا رب خوش ہو جائے گا۔ کسی سے بات کرتے ہوئے آپ اس کو جھٹکی نہیں دیں گے،
آپ اس کے اوپر غصہ نہیں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو رہا ہے، یقین جان لو اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو رہا ہے، یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلند ہے، لیکن آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے چلنے پھرنے کو دیکھ رہا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہے، آپ کی تنہائی کی ملاقاتوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کی محفلوں کی گفتگو کو بھی سن رہا ہے، بلکہ آپ کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں اس کو بھی وہ جان رہا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ اللہ عز و جل کو اپنے دھیان میں رکھیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کو لیں۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت اسی پر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے اپنے غلام پر، نوکر پر غصہ آ گیا، میں نے اس سے خوب پٹائی کی، سخت غصے میں تھا، مار رہا تھا، پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں سخت غصے میں تھا۔ یہ آواز قریب ہوئی تو میں سن رہا ہوں، کہتے ہیں یہ علم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ بیچارے غلام کو یہ پیٹ کیوں رہے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ علم ابا مسعود، اے ابا مسعود تم جان لو ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، اس مسکین، اس بیچارے پر تم جتنے قادر ہو، جتنا تم اسے مار رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت دے رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ تمہارا رب تم پر قادر ہے۔ یہ کہنا ہی تھا۔ یہ تصور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان کے ہاتھ سے وہ سوٹا گر گیا، اور جس سے وہ مار رہے تھے کہا ہوا حر لوجہ اللہ، اے اللہ کے نبی میں اللہ کے چہرے کے خاطر اسے آزاد کر رہا ہوں۔ کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ کے شعلے تمہارے چہرے کو جھلس دیتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر ایک لازم ٹھہرا لی، کسی بھی غلام کو وہ ماریں گے نہیں۔ تو آج اگر یہ تصور دل و دماغ میں ہو جائے، کیا کوئی شوہر کسی بیوی پر ظلم کرے گا، یا کوئی عورت اپنے شوہر کے خلاف سازش کرے گی؟ کیا رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف ظلم اٹھائیں گے، ایک دوسرے کو جو اذیت اور تکلیف دیں گے؟ کیا معاشرے میں جینے والے افراد ایک دوسرے کے لیے کنواں کھودنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہے۔ اور آخری چیز یہ ہے فصلہ، کہ وہ نماز پڑھتا رہے۔ برادران اسلام کے ارکان میں سے نماز کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ جب آپ نماز میں ہوں گے، نفس کا تزکیہ بھی ہوگا، اللہ کا نام بھی بار بار لیں گے۔ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اٹھتے ہیں سمیع اللہ، کتنے بار آپ نے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر نام لیا، رکوع میں گئے اللہ اکبر کہے، رکوع سے اٹھے سمیع اللہ، اللہ کا نام لیے، سجدہ میں گئے اللہ اکبر کہے، اٹھے اللہ اکبر کہے، پھر سجدہ میں گئے اللہ اکبر کہے، پھر اٹھے اللہ اکبر کہے۔ تو بار بار اس نماز کے ذریعے سے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ نفس کا تزکیہ اس طریقے سے کہ آپ کی کسی سے دشمنی ہے، لیکن جب آپ مسجد آ گئے، وہ آپ کے بازو کھڑ کر، آپ کے پاؤں سے پاؤں ملا کر، آپ کے کندھے سے کندھے ملا کے نماز پڑھتا ہے، تو آپ کے دل سے وہ کدورت دور ہو جاتی ہے کہ بھائی میں تو دشمنی کر رہا تھا، اب ہم اللہ کی عبادت دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ تو گویا اس طریقے سے نماز میں تزکیہ نفس بھی ہے، اور نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو یاد بھی کرتا ہے۔ بلکہ یہ وہ نماز ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے حامدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتا ہے اثنی علی عبدی۔ تو گویا نماز بندہ اور رب کے درمیان میں ہم کلامی ہے، گفتگو ہے۔ اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، گرچہ آپ نے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا، لیکن آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں مانگو، کیونکہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت، یہ حالت ہے۔ لہذا برادران اسلام، ہمیں چاہیے
ان 3 اصولوں کو یاد کریں۔ پہلا یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ کریں، اور دوسرا یہ ہے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں، اس کا نام لیتے رہیں، اور تیسری چیز یہ ہے نماز کی مکمل پابندی کریں، فرض ہو یا نوافل، فرض کی پابندی اور نوافل کا مکمل اہتمام کرتے رہیں۔ اور یہ 3 باتیں ایسے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو الگ سے جو ہے کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہم ایسے ملک میں جو اسلامی ملک نہیں ہے، یا ہے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ آپ نفس کا تزکیہ کرنے سے کس نے آپ کو منع کیا؟ اللہ کے نام لینے سے کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ نماز کے لیے کوئی ممانعت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھتے لیٹ کے پڑھیے، چلتے چلتے پڑھیے، ہر حالت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے، اس میں بھی آپ کے لیے سہولت ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے نفس کو پاک فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کے نفوس کو پاک کرے، اور اس معاشرے کو ایک اچھا، ایک صالح، ایک مثالی معاشرہ بنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج دیے کہ اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز